خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و اشکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خدا ان کا شکر، خدا ان کی تعریف کرتے ہیں۔ خدا جو بھلا ہے، خدا جو رحم کرتا ہے، ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں۔ اس کی بادشاہی کے دروازے اپنی کلیسیا پر، اپنے لوگوں پر کھلے ہیں، اور آسمان میں وہ ہمارے لیے جگہ تیار کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس آسمانی یروشلم کے لیے، اس بڑے شہر کے لیے جو اس نے ہمارے لیے آراستہ کیا ہے، جس میں ہم داخل ہوں گے۔ اور میرے عزیزو، یہ وقت ہے تیاری کا، یہ وقت ہے مسیح کی آمد میں شامل کا ہونے کا، اور یہ وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے تیار رکھیں جیسے دلہن اپنے دلہا کے لیے، اور جب وہ آئے تو ہمیں انتظار کرتا ہوا پائے، ہمارے کپڑوں کو داغدار نہ پائے، ہماری زندگیوں کو جو ہے وہ اپنے لیے مقدس اور علیحدہ کیا ہوا پائے۔ خدا کا شکر کرتے ہیں ہم اس بات کے لیے کہ خدا نے اپنی روح کو ہمیں دیا ہے، جو کہ پاک روح ہے، اور خود خدا ہے، اور ہمارے لیے مددگار بھی ہے، تاکہ ہماری تیاری بہتر اور مکمل ہو۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ بک آف جینیسس، پیدائش، برشید، اتپتی کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں، اور 13ویں باب میں ہم آج شروع کریں گے، 13ویں باب سے، اور پہلی آیت سے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سارے مال اور لوط کے ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا، اور ابرام کے پاس چوپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا، اور وہ کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتیل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتیل اور عئی کے درمیان میں اس کا ڈیرا تھا، یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی۔ وہاں ابرام نے خدا سے دعا کی، اور لوط کے پاس بھی جو ابرام کا ہم سفر تھا، بھیڑ بکریاں، گائے، بیل اور ڈیرے تھے۔ یہاں پر ہم ایک یا دو چیزیں ایک اور قابل ذکر دیکھتے ہیں کہ جب ابرام مصر سے واپس آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، اور چوپائے اور جو پوزیشنز ہیں، ایون کہ سونا چاندی بکثرت ہے، اور ایون دو کہ آپ دیکھیں کہ ملک میں کال تھا، اور سارا ملک مصیبتوں کا شکار تھا، لیکن آن دی ادر سائڈ آپ ابراہیم کے بارے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی بابرکت ہے، اس کی زندگی پھلدار ہے، اس کی زندگی میں کمیاں نہیں ہیں۔ اور یہ میرے عزیزو ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ انسینٹیو ہے خداوند کے ساتھ چلنے کا۔ دس از ون آف دا بگیسٹ ریزنز وائی وی شوڈ بی واکنگ ود دا لارڈ۔ ہمیں کیوں خداوند کے ساتھ چلنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے، بہت بڑی وجہ ہے کہ جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، ہماری مصیبتوں، ہمارے دکھوں کا مداوع خداوند خود کرتا ہے۔ ایون دو کہ ہم شاید مصیبتوں میں سے بھی گزریں، اور ٹیسٹنگ ٹائمز آئیں، اور ہمارے صبر کے امتحان یا ہمارے ایمان کا امتحان بھی لیا جائے، تو لیکن اس صبر میں تقویت جو ہے، اس ٹیسٹ میں، اس ہمارے امتحان میں جو ہے وہ تقویت جو ہے وہ خداوند کا روح ہمیں دیتا ہے۔ تقویت حاصل کرنا ہی جو ہے وہ سب سے بڑی ایک کہہ لیں کہ مدد ہے، اور وہ خدا کا روح ہے جو کہ ہمیں قائم کرتا ہے، ہمیں اپنی حضوری میں مکمل طور پر ایسے مضبوطی سے کھڑا رکھتا ہے، جیسے لکھے نا کہ جیسے پہاڑ جو ہے وہ اٹل ہیں، جیسے ستون خداوند کے گھر کے ہیں جو ہلنے کے نہیں، ویسے ہی خداوند اپنے ایمانداروں کو کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو خاص طور پر بتایا گیا کہ ہی واز ویری رچ، اور بہت زیادہ امیر تھے وہ۔ اور پھر اچھا انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ واپس وہاں سے آئے ہیں تو واپس اس جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پہلے ان کا ڈیرا تھا، اور وہ جگہ جہاں پر انہوں نے قربان گاہ بنائی تھی۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہے جب میں نے بیتیل کے بارے میں بتایا تھا کہ ابھی بیتیل کا نام نہیں رکھا گیا، اس بستی کا نام لوز تھا، جیسا کہ یعقوب کی سٹوری میں ہم پڑھتے ہیں، اور پھر وہاں پر آ کر موسیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ کا نام بیتیل رکھا گیا، لیکن چونکہ موسیٰ کو پتہ تھا کہ وہ کس علاقہ میں سے گزر رہے تھے باپ ابراہیم، تو وہ ہمارے ریفرنس گائیڈ کے لیے یا جو ریڈرز ہیں ان کی ترقی کے لیے اور ان کی آسانی کے لیے انہوں نے ان جگہوں کے نام استعمال کیے جو کہ بعد میں بنی اسرائیل قوم کے لیے قابل استعمال تھے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہاں پر جب ابراہیم پہنچے تو ابرام نے خدا سے
دعا کی، خداوند سے یا ہوا سے نام لے کر وہاں پر دعا کی ہے۔ Isn't that the reason why he was so rich? Isn't that the reason؟ کیا یہ وجہ نہیں ہے ہمیں جو نظر آتی ہے کہ وہ کیوں اتنا بابرکت تھا، کیوں ہمارا باپ اتنا جو ہے وہ فلرش ہوئے، انہوں نے کیوں اتنی زیادہ برکت دیا، خدا نے ان کو کیوں ہر چیز سے آسودہ کیا؟ کیونکہ لکھا ہے کہ انہوں نے وہاں پر دعا کی، انہوں نے وہاں پر اپنے گھٹنوں کو جھکایا، اپنے سر کو جھکایا، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اپنی زندگی کو خدا ان کے سامنے پھر پیش کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ بہت بڑا یہاں پر ایک کیریکٹرسٹک ہمیں نظر آتا ہے ابراہیم کی لائف میں، ان کی زندگی کی کہہ لیں کہ ان کی جو شخصیت کا ایک بہت بڑا حصہ دعا نظر آتا ہے۔ یہی چیز ہمیں خداوند یسوع مسیح میں بھی نظر آتی ہے، اور بھی جتنے بھی ایماندار ہیں ان میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں یہ چیز بکثرت ہمیں بارہا ملتی ہے۔ ایون دو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی ہیڈ کہہ لیں کہ ان کے پاس تو ایک چانس بھی تھا یہ کہنے کا کہ جی میں تو خدا کا بیٹا ہوں، میں خود خدا ہوں، مجھے تو سب چیزوں کا پتہ ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو معدوم کیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیمینش کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو انسان کے درجہ پر لے کر آئے، تو پھر وہ تقاضے، وہ جتنے بھی تقاضے ہیں، وہ جتنے بھی لوازمات ہیں جو کہ انسانی نقطہ نظر سے انسانی زندگی کی ضروریات ہیں، ان کو پورا کیا، اور رات رات بھر دعائیں کی، آہیں بھر بھر کے دعائیں کی، تاکہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہو، تاکہ ہمارے لیے ایک اس میں میسج ہو، ایک سبق ہو، اور ہمیں معلوم ہو کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، کہ جب ہمارا نجات دہندہ جو کہ اس پوری دنیا کا خالق بھی ہے، وہ خود جو ہے ایک کام کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے جب یہ سوال کیا تو خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھی سکھایا کہ دعا کیسے کرنی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم کی زندگی میں، جو کہ ایمانداروں کا باپ ہے، دعا ایک میجر ایلیمنٹ ہے، اور باقی جتنے بھی پیٹریارکس ہیں، جتنے بھی ہمارے لیڈرز گزرے ہیں، جتنے بھی خداوند کے پیارے لوگ گزرے ہیں، نبی گزرے ہیں، یہ سب جو پرانے عہد میں بھی نئے میں بھی، وہ سب دعا میں ضرور جھکتے تھے۔ تو میرے عزیزو پلیز کیپ پریئنگ، اور دعا جو ہے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیں۔ لوط کے بارے میں گواہی دی 5ویں آیت میں کہ لوط کے پاس بھی جو ابراہیم کا ہم سفر تھا، بھیڑ بکریاں، گائے بیل اور ڈیرے تھے، اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ 2-3 غلط فہمیاں جو میں کلیئر کرتا چلوں کہ لوط کو راست باز کہا گیا ہے بائبل میں، لیکن نبی نہیں کہا گیا۔ لیکن ہمارے جو دوسرے بہن بھائی مسلم یا جو ببلیکل نبیوں کو مانتے ہیں، اول تو ہمارے جو مسلم بہن بھائی ہیں وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ 1,24,000 نبی ہیں، لیکن جب وہ ناموں کو کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو جتنے بائبل کے نبی ہیں وہی وہ کاؤنٹ کر پاتے ہیں، ویسے شاید نہیں کر پاتے۔ اس کے ریزن یہ ہے کہ جو عدد ہے 1,24,000 وہ کہاں سے آیا؟ وہ 1,44,000 جو کہ مکاشفہ کی کتاب میں وہ عدد ہے کہ اتنے لوگ جو تھے وہ خاص طور پر برا کے ساتھ چلنے کے لیے دوست کے طور پر چنے گئے، تو اس عدد کی بگڑی ہوئی شکل ہے، وگرنہ کبھی بھی نہ تو یہودیوں میں نہ ہی جو ہے وہ مسیحیوں میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اتنے نبی تھے۔ تقریباً 40 کے قریب جو ہے انبیاء اکرام جو ہیں، 40 سے اوپر تھوڑا سا وہ ان کی کہہ لیں کہ ان کی کاؤنٹنگ ہے، اتنے نبی آئے، اور بائبل کے لکھاری بھی آلموسٹ اتنے ہی ہیں۔ لوط جو تھے وہ نبی نہیں تھے، حضرت لوط علیہ السلام جو کہ نبی تھے ایسا بالکل بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ وہ راست باز تھے، وہ باپ ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور یہاں پر اگلی آیت میں اس کو بھائی بھی کہا گیا، اور لوط کی بہن جو تھی وہ سارہ تھی جو کہ باپ ابراہیم کی بیوی بھی تھی۔ تو یہ فیصلہ جو تھا وہ آبویسلی ہاران کی ڈیتھ کے بعد کیا گیا کہ ہاران کے جو بچے تھے ان 2 بیٹیاں جو تھیں تو ایک باپ ابراہیم کو دے دی گئی اور ایک ان کے بھائی کو، تو اس طرح ہوا، اور لوط نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے ساتھ رہنا پسند کیا، وہ چاچا بھی تھا اور بہنوئی بھی تھا۔
یہ اگین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دس از بیفور موسیٰ کی جو توریت کے پہلے کی بات ہے، اس لیے یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، وگرنہ بعد میں خداوند نے بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ کہاں کہاں شادی ہو سکتی، کہاں کہاں نہیں۔ اب جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یعقوب کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 2 بہنوں سے شادی کی، لیکن بعد میں توریت میں یہ چیز منع کی گئی کہ 2 سگی بہنوں سے کوئی بھی شخص بیاہ نہ کرے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ وہ جیلسی جو ہے وہ کریٹ ہو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ لوط جو تھے وہ بھی بہت زیادہ مالدار تھے۔ اب لوط کو راست باز تو کہا گیا اوبویسلی باپ ابراہیم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اوبویسلی انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے تو پک کرتا ہے اچھی باتیں، لیکن ایز سچ دیکھا جائے تو ان کا لیول بالکل بھی ویسا نہیں تھا ان ٹرمز آف کہ جو خداوند کے ساتھ سیریسلی چلنا، یا پھر راست بازی کے اس معیار پر کہ خداوند لوط سے باتیں کرے، یا پھر ایسا معیار نہیں تھا کہ وہ ان کو ایمانداروں کے باپ کے طور پر یا بہت بڑی ان کو بھی رتبہ دیا جائے۔ ہاں، باپ ابراہیم کے ساتھ رہتے وقت جو ہے وہ ان کو برکتیں ضرور ملیں، لیکن ان کی بصیرت پر ہم یہاں پر غور کرتے ہیں اسی پیسج میں کہ جب انہوں نے ان کے چرواہوں میں لڑائی ہوئی تو انہوں نے جو علاقہ اپنے لیے چوز کیا وہ سدوم اور عمورہ کا علاقہ تھا جہاں پر رہنا چاہتے تھے۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوبویسلی وہ بڑے پریشان تھے، وہ دکھ تھے اس بات سے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ مصیبت میں سے گزرے۔ ان کی بیٹیاں بھی تھیں، اور تو اس علاقہ میں ان کو داماد بھی لینے پڑے، اور ایک ایسے سن سٹی میں وہ چلے گئے، یعنی کہ اپنی طرف سے وہ فائدہ سوچ کر گئے لیکن نقصان میں پڑے۔ جو یہاں پر ہمیں دکھاتا ہے، نظر آتا ہے کہ جو یہ فیصلہ آگے جا کر کیا جا رہا ہے وہ لالچ کی بنا پر کیا جا رہا ہے، نہ کہ سچائی کی بنا پر۔ باپ ابراہیم نے کھلا ہاتھ، فری ہینڈ دیا، کھلا موقع دیا کہ لوط جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے۔ کل کو یہ نہ بات ہو کہ لوط اٹھ کے باپ ابراہیم کو یہ کہے کہ تو نے مجھے ادھر نہیں جانے دیا، یا تو نے مجھے یہ اپرچونٹی نہیں دی۔ تو لکھا ہے کہ اور خداوند کی حضوری میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ رہنا بھی آپ کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ لوط کی زندگی میں بہت زیادہ مال تھا، اور ریزن بینگ کہ وہ باپ ابراہیم کے ساتھ تھا۔ تو باپ ابراہیم نے کبھی بھی لوط کو کہہ لیں کہ اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی لوط کو جو ہے وہ ایسا نہیں کہ تو بھائی اپنا جا کے نوکری کر جو بھی، یا نوکروں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا تھا، اس کو بھی بہت زیادہ بلیس کیا۔ اور یہ سارا مال جو ان کو بھی ملا لوط کو، وہ باپ ابراہیم کی دین ہی تھا، اور انہوں نے ان کو دیا۔ لیکن کیا ہوا کہ اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، اور ابراہیم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے۔ تب ابراہیم نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا، اگر تو بائیں جائے تو میں دائیں جاؤں گا، اگر تو دائیں جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی فیئر سٹیٹمنٹ دی۔ سب سے بڑا جو باپ ابراہیم کا جہاں پر کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھائی ہیں، اور ہمارے درمیان میں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ہمارے درمیان میں کوئی بھی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ورکرز جو ہمارے چرواہے ہیں اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں، ایونچولی اس کا نقصان کیا ہوگا کہ یہ چیز ہمارے درمیان میں دراڑ ڈال دے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اکٹھے اب نہیں رہ سکتے، تو اتنا بڑا ملک ہے اور خدا نے ہمیں یہ بلیسنگ دی ہے، تو تو چوز کر اور جہاں تیرا دل کرے تو چلا جا۔ اور یہاں تک فیئرنس دکھائی کہ حالانکہ باپ ابراہیم بڑے تھے عمر میں اور رتبے میں بھی، تو لیکن فیئرنس یہ دکھائی کہ تو جو ہے وہ تو چوائس لے، جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ اگر تم دائیں جاؤ گے میں بائیں چلا جاؤں گا، اگر تم بائیں جاؤ گے میں دائیں چلا جاؤں گا۔ سو یو گیٹ دا بیسٹ پورشن۔ تو یہاں پر ہم باپ ابراہیم کی دریا دلی، سخی ہونے کو، اور ان کی جو چیریٹیبل ہارٹ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ زبردست طریقے سے کس طرح یہ سب کچھ ہینڈل کیا۔ اور کل کے آڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح لوط نے فیصلہ کیا اور کیا فیصلہ تھا، اور آگے جا کر خداوند نے اس پر کیسے ریئیکٹ کیا۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ و برکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو
بڑی برکت دے ہم اپنے زندہ کرنے والے خداوند کو، جو کہ روحوں کا باپ اور ہماری زندگی کا مالک ہے، ہماری روحوں کا مالک ہے، روح بدن جان میں، جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے۔ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ اس کا شکر کرتے ہیں کیونکہ وہ ہماری زندگیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور ہمارے سروں پر دست شفقت رکھتا ہے، اور ہمیں کبھی بھی بھوکا یا یتیم یا ننگا نہیں چھوڑتا، بلکہ خداوند ہمیشہ اس نے ہمیں پہننے کے لیے کپڑا دیا ہے، سر پہ چھت دی ہے، کھانے کو روٹی دی ہے، گھرانہ دیا ہے، ساری برکتیں ہمیں دی ہیں، صحت تندرستی دی ہے۔ تو آئیے خداوند کا شکر کریں، اپنے ہونٹوں کو کھول کر مبارک کہیں اس کو، اور ریفلیکٹ کریں کہ خداوند نے ہماری زندگی میں کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ اس بات کے لیے میں ہمیشہ داؤد بادشاہ کی زندگی پر غور کرتا ہوں، رشک بھی ہوتا ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ داؤد بادشاہ جب وہ بھیڑوں کو چراتے تھے تو ان کی زندگی میں کتنا وقت تھا اس وقت، اور یعنی کہ بھیڑیں اپنا گھاس وغیرہ کھاتی تھیں اور وہ نظر رکھتے تھے بھیڑوں پر، ان کی حفاظت کرتے تھے، شیروں سے، ریچھوں سے ان کو بچاتے تھے، بھیڑیوں سے بچاتے تھے۔ لیکن دیٹ واز دا ٹائم جب داؤد بادشاہ نے وہ زبور لکھے جو شکر گزاری کے ہیں، اور زبردست خداوند کے باتوں کو بیان کیا زبوروں کی شکل میں۔ دیٹ واز دا ٹائم جب وہ گیت گاتے تھے، جب وہ نئی نئی دھنیں بناتے تھے۔ اوبویسلی جب وہ بادشاہ بن گئے تب بھی انہوں نے زبور لکھے، جب وہ مصیبت میں پڑے تب بھی انہوں نے زبور لکھے۔ لیکن اگین جب آپ بادشاہی میں ہیں، جب آپ ذمہ داری میں ہیں، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دھیان جو ہے وہ بہت زیادہ بٹا رہتا ہے باقی امور کی طرف۔ لیکن وہ ٹائم جو تھا جب وہ خداوند کے ساتھ گزارا کرتے تھے، دیٹ واز دا کی آف ہز لائف، اور جو کہ ان کی زندگی میں ہمیشہ پھر ان کے ساتھ رہا۔ سو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ بھی ریفلیکٹ کریں اپنی زندگی پر اور خداوند کے ساتھ وقت ضرور گزاریں۔ پیدائش، بک آف جینیسس، بارشت، اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں۔ اس کے 13ویں باب میں ہم ہیں، 13th چیپٹر، اور 9ویں آیت تک ہم نے پڑھا۔ ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جب لوط اور باپ ابراہیم کے چرواہوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باپ ابراہیم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے لوط کی زندگی میں بہت زیادہ برکت آئی۔ یہ اس وعدے کی تکمیل ہے جو کہ خدا نے باپ ابراہیم کے ساتھ کیا تھا کہ تو باعث برکت ہوگا، اور جو تجھے بلیس کرے گا میں اس سے بلیس کروں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اوبویسلی لوط جو تھے وہ ساتھ ساتھ لگے رہے باپ ابراہیم کے، ایون دو کہ نہ وہ نبی ہیں، لوط نبی نہیں ہیں، نہ ہی کوئی ایسی بہت زیادہ خاص کوئی کوالٹی، بلکہ ٹھیک ہے ان کو بھی راست باز خطوں میں کہا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر لوط کی جو بیٹیاں ہیں ان کے حوالے سے ایک واقعہ جو لکھا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کردار کی کمزوری، پھر ان کی لوط کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ وائف جو تھیں وہ نمکستون بن گئی اور ان کو بھاگنا پڑا۔ سو ان کی جو گھرانے کے اوپر کہہ لیں کہ خدا کا جو امپرنٹ ہے، خدا کی جو باتیں ہیں وہ صحیح طریقے سے نہ ڈیلیور کر پانا، اور گھرانے کو خدا پرست گھرانہ نہ بنا کر رکھ سکنا، یہ بھی ایک پرابلم نظر آتی ہے لوط کی زندگی میں۔ اور پھر ہم تیسرا یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی خود کی جو چوائسز ہیں وہ خداوند کے کلام کے موافق یا خداوند کی مرضی کے موافق نہیں ہیں، اور انہوں نے لالچ کی نگاہ سے دیکھا سب کچھ، اور وہ کچھ چوز کیا جو کہ خدا کی مرضی کے موافق نہیں تھا، اور بالآخر ان کی چوائس جو تھی وہ ان کے لیے مصیبت کا باعث بنی، نہ صرف ایک دفعہ بلکہ ایک سے زیادہ دفعہ، اور فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ شہر، وہ جگہیں ہی تباہ کر دی گئیں جہاں پر یہ انہوں نے اپنے لیے گھر چنا تھا، اور سدوم اور عمورہ کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ وہیں پر وہ رہنا چاہتے تھے، اور وہ بہت زیادہ گرین علاقہ تھا، بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ زرخیز زمین تھی، لیکن یہ تھا کہ دنیاوی برکت سامنے تھی
لیکن روحانی طور پر اس علاقے کا یوں سمجھے کہ بیڑا غرق ہو چکا تھا، اور وہ علاقہ جو تھا وہ روحانی طور پر ڈیڈ تھا اور سن سٹی تھا، لیکن لوط کو یہ بات نظر نہیں آئی۔ ہم 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب لڑائی کی خبر پہنچتی ہے تو باپ ابراہیم نے جب وہاں پر ان کو چوائس دی، اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں ہے، سو تو مجھ سے الگ ہو جا، اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا، اور اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو سگر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ یعنی عدن اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی۔ سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا، اور وہ مشرق کی طرف چلا، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اگین یہاں پر وہی پریویلنٹ تھیم نظر آتا ہے، مشرق کی طرف جانا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بائبل میں اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ باپ آدم کو جب نکالا گیا تو وہ مشرق کی طرف گیا، یعنی کہ گناہ کی حالت میں جو اس کی روش تھی، اس کا جانا تھا، اس کو جس طرف نکالا گیا وہ مشرق کی طرف۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قائن نے جب قتل کیا تو وہ بھی مشرق کی طرف گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو سفر کر رہے تھے یہ سارے طوفان کے بعد نمرود کی بادشاہی میں، اور نمرود کا یعنی کہ نمرود کی لیڈرشپ میں وہ بھی مشرق کی طرف گئے، اور انہوں نے بابل کے اندر جو ہے وہ قدم جما لیا۔ پھر وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم کو خداوند نے مغرب کی طرف واپس بلایا اور اسرائیل کے ملک میں لایا۔ لیکن ہم یہاں پر پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی لوط نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ مشرق کی طرف جائے گا۔ سو یہ ایک اسٹرینج کوانسیڈنس میں اس کو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ایک کامنالٹی ہے، ایک پرسسٹنٹ پریویلنٹ کہہ لیں کہ تھیم ہے، بار بار ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ مشرق کی طرف چلا گیا اور یردن کی ترائی، سو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ڈیڈ سی کا ایریا ہے اور اس کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں۔ مائیکل روڈ نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہوئی ہے، اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں، کہ یہ جو سارا علاقہ تھا آج بھی وہاں پر سلفر اور اس کے چھوٹے چھوٹے بالز ملیں گے آپ کو، گندک کے اور چونے کے اور یہ سب کچھ، کیونکہ خداوند نے آسمان پر سے یہ سب برسایا تھا، اور اب بھی تک وہاں پر سب کچھ ہے۔ تو ڈیڈ سی کا ایریا بھی اسی میں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بحیرہ مردار ہے، یہ ڈیڈ سی ایکچولی ادھر تھا سدوم، اور اب وہاں پر جو ہے وہ ڈیڈ سی بن گیا ہے، کیونکہ خداوند نے اس کو تباہ کر دیا، اور وہ واحد دنیا کا سمندر ہے، یا کہہ لیں واحد باڈی آف واٹر ہے جہاں پر کوئی زندگی نہیں ہے، وہاں پر نمک بہت زیادہ، اور اس ڈیڈ کیونکہ اٹس سو ہیویلی سالٹڈ کہ ادھر کوئی بھی آرگنزم شاید چھوٹے چھوٹے آرگنزم ہوں، لیکن کوئی مچھلیاں یا کوئی ایسی لائف فارم نہیں ہے جس کو ہم جن کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں یا کھا پی سکیں۔ سو وہ واقعی ڈیڈ سی ہے، کیونکہ دیر از نتھنگ دیر، خدا نے اس کو ایسا بنایا ہے۔ صرف ہزقیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب 1000 سال کی بادشاہی آ جائے گی تو تب ایک دریا جو نکلے گا خداوند کے گھر سے، وہ اس سمندر کو یعنی کہ بحیرہ مردار کو الائیو کر دے گا۔ جب اس کے اندر شامل ہوگا تو وہ ڈیڈ نہیں رہے گا، اور پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ علاقہ جو تھا وہ اچھا تھا، ادھر بہت زیادہ گھاس تھی، اور موسٹ پروبیبلی نہ صرف اس نے اپنے لیے یہ علاقہ چنا بلکہ یردن کا دریا جو ہے وہ درمیان میں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جارڈن کا جو کنٹری، آج کل کا جو کنٹری جارڈن جس کو ہم کہتے ہیں یا اردن کہتے ہیں، وہ بھی یردن ہی ہے بیسیکلی۔ یردن دریائے یردن یعنی ریور جارڈن کے نام سے وہ اردن کا ملک بنا ہوا ہے، جارڈن جس کو کہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لیفٹ میں اسرائیل ہے، لیکن جب قبیلوں کو یہ زمین دی گئی تھی تو وہ سارا ملک انہی کے پاس تھا، لیکن جارڈن کا جو ایکچوئل جہاں پر ہم دیکھتے ہیں سیریا اور جارڈن کے ساتھ جو سارا علاقہ ہے، تو ادھر جو ہے وہ امون اور موآب کا علاقہ تھا، جو کہ ماڈرن ڈے جارڈن بنتا ہے،
اور یہ لوط کے لوگوں کو ملا تھا، کیونکہ لوط کو ابراہیم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جہاں تو جائے گا پھر وہ تیرا علاقہ ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل جب نکل کے آتے ہیں تو خداوند نے کہا تھا کہ امونیوں اور موابیوں سے تھوڑا ہٹ کے چلے جانا، کیونکہ ان کے ساتھ پرومس باپ ابراہیم نے کیا تھا، اور جو لوط کی اولاد ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے، حالانکہ دیکھا جائے کہ امونیوں اور موابیوں کے ساتھ تعلق داری اور رشتہ داری کی ممانعت تھی، کیونکہ وہ غیر قوم تصور کیے گئے اور ان پر خداوند کی رحمت نہیں ہوئی قوم کے طور پر جیسا اسرائیل پر تھی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ ابراہیم نے وہ وعدہ کیا تھا تو خداوند نے اس کے وعدے کی پاسداری کی۔ دس از ہاؤ گاڈ ریئلی رسپیکٹس ہز سرونٹس۔ خداوند اپنے جو خادم ہیں، خداوند اپنے جو نبی ہیں، اپنے لوگوں کی بات کی کتنی زیادہ عزت رکھتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اور کیسی یہ خوبصورت زبردست بات ہے کہ خداوند نے وہ وعدہ جو ابراہیم نے کیا اپنے بھتیجے کے ساتھ، اس کو بھی خداوند نے اپ ہولڈ کیا، اور اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے تو نہیں کیا نا، یہ تو ابراہیم نے وعدہ کیا، آئی ڈونٹ کیئر، ان کو فارغ رہو، ایسے نہیں کہا خداوند۔ تو بہرحال وہاں پر جدائی ہوتی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ مشرق کی طرف چلا گیا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ابرام تو ملک کنعان میں رہا، اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آبویسلی یہ 5 شہر تھے جو کہ کافی بڑے شہر تھے، اور ان میں سے ایک سب سے چھوٹا تھا جو کہ سگر کا شہر۔ سگر جو ہے بیسیکلی، سگر کا مطلب ہی چھوٹا ہے، سغرا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نام ہے، بہت سارے ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ اپنے بچوں کے نام جب رکھتے ہیں تو ان میں کبرا اور سغرا نام رکھے جاتے ہیں۔ کبرا کا مطلب کبیر کا مطلب ہے بڑا، اور صغیر کا مطلب ہے چھوٹا۔ تو سگر جو تھا وہ چھوٹا شہر تھا، اور یہ ٹوٹل 5 شہر تھے۔ اور اسی لیے جب آپ ابراہیم نے گفتگو کی تھی، سدوم اور عمورہ کی شفاعت کی تھی، اور خداوند نے کہا تھا کہ میں ان شہروں کو مار گراؤں گا، تو صرف 2 شہروں پر نہیں 5 شہروں پر یہ مصیبت آئی تھی، اور 50 سے اس نے شروع کیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ ہر شہر میں تقریباً 10 لوگ تو ملیں گے، لیکن کرتے کرتے وہ صرف 10 پہ آ کے رک گئے، کیونکہ وہ 5 شہر تھے، اور ان کو یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ ہر شہر میں 2 لوگ تو ملیں گے، کہ 5 شہروں میں اگر 10 لوگ بھی مل گئے تو اس کو دامن شاید باز آ جائے۔ لیکن وہاں پر ایسا بھی نہیں ہوا، صرف لوط اور اس کا گھرانہ ٹوٹل 4 لوگ سدوم کے شہر میں ملے، لیکن باقی کسی بھی شہر میں کوئی نہیں ملا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ولنگلی یہ ارادہ کیا، اور حتیٰ کہ لوط کے داماد اور باقی جو لوگ تھے وہ ادھر ہی پھر رہ گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی 10 پیپل نہیں بنے وہاں پر۔ بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور اس نے سدوم میں ڈیرا لگایا، اور سڈنلی 13 ورس میں خدا نے ایک دم جیسے لوط کے فیصلے کی مذمت کی ہو، جیسے کہ لوط کے فیصلے کو خداوند نے کہا ہو کہ ایز اف کہ یہ بہت برا فیصلہ کیا، کیونکہ سڈنلی لکھا ہے کہ لوط نے سدوم میں ڈیرا لگایا، اور ساتھ ہی سدوم کے بارے میں خداوند کے کلام نے ایکسپلین کیا، اور لکھا ہے کہ سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہ گار تھے۔ نہایت بدکار اور گناہ گار تھے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک دم جیسے افسوس ہوا ہے، خداوند کو دکھ ہوا ہے کہ یہ کیسا فیصلہ کیا ہے لوط نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں اس کہانی کو جب بتانا شروع کیا تو برکت کا ذکر ہے کہ ابراہیم کے پاس بہت زیادہ برکت تھی، اور پھر لکھا ہے کہ خداوند نے ابراہیم نے خداوند سے دعا کی، قربان گاہ بنائی ہوئی تھی، اور لوط جو ہم سفر تھا اس کے پاس بھی اتنی برکت تھی، اور پھر اتنی برکت تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ کٹھے نہیں رہ سکتے تھے، اتنا زیادہ یعنی کہ ان کے پاس مال و دولت ہو گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کی غلط چوائس نے اس کو پھنسا دیا، اور موسٹ پروبیبلی ایسا ہی ہوا ہوگا کہ لوط اگر سدوم گیا ہے تو اس کو لوٹ مار دیا ہوگا لوگوں نے، نہیں اس سے چیزیں چھین لی، کیونکہ جب وہ فرشتے آتے ہیں، ہم آگے جا کے سٹوری میں پڑھتے ہیں، تو ان کے پاس ہارڈلی کچھ ہے، اور پھر وہاں سے وہ جب بھاگتے ہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو میرے عزیزو، سم ٹائمز ہم جو چوائسز بناتے ہیں زندگی میں
وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور یہاں پر یہی جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ لوط کی چوائس غلط تھی اور بائبل نے بڑا کلیئرلی کہا، اور جیسے ہی خداوند آزاد مرضی دینے والا خدا، خداوند نے انٹروین نہیں کیا، لیکن لوط نے جیسے ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ سدوم میں رہے گا، تو ساتھ ہی خداوند کا کلام نے ڈکلیئر کیا کہ سدوم کے لوگ خدا کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہ گار تھے، اور یہ جانتے بوجھتے لوط جو تھا وہ سدوم کا باشندہ بن گیا۔ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہوگا کہ ہم نے کیا چوائسز بنائی ہیں۔ کیا سدوم کو دعوت تو نہیں دے دی؟ کیا ہم گرین یعنی کہ ترائی کو دیکھ کر، اور ایسے تو نہیں لگ رہا کہ بہت ساری جگہ پر ہمیں اپرچونٹی نظر آ رہی ہے، لیکن ایکچولی اس کی اینڈ جو ہے وہ موت ہے۔ جیسے کلام میں لکھے کہ بہت سی راہیں آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں، سیدھی لگتی ہیں، لیکن ان کی انتہا میں موت ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا ان کا شکر، خدا ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ڈیلی بریڈ کا ایک اور آڈیو آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہوں۔ بک آف جینیسس، پیدائش، برشت، اتپتی کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں، اور اس کے 13ویں باب میں ہم ہیں، اور اس کی 13 آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ چیپٹر 13 کی فرسٹ 13 ورسز ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج ہم ورس 14 سے شروع کریں گے۔ کلام مقدس، خدا ان کا زندہ کلام، جو کہ ہماری راہ کی روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، ہماری زندگی کی قوت ہے، روح کی تلوار ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ ہم نے ان پہلی 13 آیات میں پڑھا کہ کس طریقے سے باپ ابراہیم اور لوط کے چرواہوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا، کیونکہ لوط کو بہت زیادہ برکت ملی باپ ابراہیم کے ساتھ رہتے ہوئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابراہیم نے لوط کو کہا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں، اور تاکہ ہمارے درمیان میں لڑائی نہ ہو، اور لوط نے چالاکی کے ساتھ اور لالچ کو لا کر درمیان میں ایک ایسی زمین کی طرف رخ کیا جو کہ دیکھنے میں بڑی زرخیز تھی اور ہری بھری، اور بہت زیادہ وہاں پر اپرچونٹی ان کو نظر آئی، لیکن وہ راہ ٹھیک نہیں تھی اور اس کی انتہا میں موت تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سدوم میں جا کر انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا، اور خدا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بالآخر کہا کہ سدوم کے لوگ خدا ان کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہ گار ہیں۔ 14ویں آیت یہ کہتی ہے کہ لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اٹھ، اپنی آنکھ اٹھا، اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیرے نسل کے ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے زروں کی مانند بناؤں گا، اور ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے زروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ اور ابراہیم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہے جا کر رہنے لگا، وہاں خدا کے لیے قربان گاہ بنائی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط جو کہ غلط فیصلوں کی تصویر تھا، جیسا کہ پہلے بھی آڈیو میں بتایا کہ لوط کی زندگی بھر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ غلط فیصلے نظر آتے ہیں۔ لوط نے ہر وہ فیصلہ کیا جو ٹھیک نہیں تھا، اور بالآخر وہ ایسے جال میں پڑا، ایسی گناہ میں پڑا، ایسی مصیبت میں پڑا کہ جس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ بیوی چھن گئی، نمک کا ستون بن گئی، گھر بار دولت جو کچھ بھی تھا وہ سارا جاتا رہا، تباہی اور بربادی مقدر بنی۔ بیٹیاں جو تھیں وہ ان کے ساتھ بدفعلی یا منہ کالا ہوا، اور ان سے اولاد پیدا ہوئی، اور بالآخر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بائبل نے لوط کا ذکر نہیں کیا ان کی زندگی کے حوالے سے۔ پھر خطوں میں جا کر چھوٹا سا ریفرنس جو ہے اس حوالے سے ہے جس نے لوط کی تعریف کی، لیکن اس پوری کتاب میں پھر لوط کو خدا کے پلان کا حصہ نہیں بنایا گیا پوری بائبل میں۔
بلکہ موابیوں اور امونیوں سے دور رہنے کی درخواست کی گئی، تلقین کی گئی خداوند کی طرف سے، کیونکہ موابی اور امونی جو تھے یہ ان کے لوط کی اولاد تھے اور ان کو خداوند نے ریجیکٹ کر دیا۔ میرے عزیزو، یہ جو فیصلے ہیں ہماری زندگی کے، وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ ہوگا۔ 14ویں آیت بتاتی ہے کہ لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنی آنکھیں اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا۔ بڑا کلیئرلی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی لوط جدا ہوتا ہے، خداوند زندگی میں انٹر ہوا ہے، خداوند نے وہاں پر اپنا میسج کلیئر کیا ہے اور خداوند نے باپ ابراہیم کے لیے برکت کا دروازہ کھولا ہے۔ لوط کو ابراہیم نے کہا تھا کہ جہاں پر بھی جانا چاہے، تو لوط نے نظر اٹھائی اور یردن کی ترائی کو اپنے لیے چنا، لیکن لوط کے جانے کے بعد خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اب تو نظر اٹھا، یعنی کہ خداوند نے اس کو یہ موقع دیا اور خداوند نے بتایا کہ تیری میراث کیا ہے۔ میرے عزیزو، ہماری زندگیوں کا لوط کون ہے؟ ہماری زندگیوں میں ایسی کون سی چیز ہے جو لوط کا کردار ادا کرتی ہے؟ کیا ہمارا کوئی غلط فیصلہ، کیا کوئی غلط رشتہ، کیا کوئی غلط بات، کیا کوئی غلط عادت، کیا کوئی ایسی چیز جو ہمارے گھروں میں ہے، کیا کوئی ایسی پریکٹس جو ہم کر رہے ہیں، کیا کوئی ایسا کردار جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑا ہے، کیا کوئی ایسی کچھ بھی ایسا ریزن جو ہماری برکت کو روکے ہوئے ہے، جو خدا کے اس پلان کو جو ہماری زندگی میں آنا ہے اس کو روکے ہوئے ہے؟ کیونکہ لوط نے اپنے لیے جب وہ پسند کی جگہ، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کو سزا بھی ملی، اور لوط کے بارے میں خدا نے فیصلہ بھی کیا کہ اس نے یہ غلط فیصلہ کیا کہ سدوم اور عمورہ غلط لوگوں کی، گناہ گاروں، بدکاروں کی بستی ہے۔ اور ابراہیم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایون دو کہ ابراہیم کے وسیلہ سے لوط کو بہت زیادہ برکت بھی ملی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوط کے جانے کے بعد ابراہیم نے اس فردر برکت کو ریسیو کیا، اور وہ یہ تھی کہ خدا نے کہا کہ اب یہ ساری جگہ جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھے کو دوں گا، تیری نسل کو دوں گا۔ اب لوط جو تھا وہ ابراہیم کا لے پالک بیٹا بھی کہلایا، وہ ابراہیم نے اس کو پالا تھا، بھتیجا بھی تھا، اس طرح یعنی لے پالک تھا بیٹا، بچوں کی طرح ابراہیم نے اسے پیار بھی دیا۔ تو لوط کا جانا بڑا ضروری تھا، کیونکہ اگر فرض کرو خدا کہتا کہ میں تیری نسل کو یہ دوں گا، تو لوط کلیم کر سکتا تھا کہ میرے بھی ابراہیم باپ جیسا ہی ہے، کیونکہ میں اس کا بھتیجا ہوں اور مجھے اس نے لے کر پالا ہوا ہے۔ لیکن وہ برکت لوط کے لیے نہیں تھی، وہ برکت جو تھی وہ ابراہیم کے لیے اور اس کی نسل کے لیے تھی، ایمانداروں کے لیے تھی۔ اور پھر خداوند نے کہا کہ نسل کا نشان یہ ہوگا کہ وہ خاک کے ذروں کی مانند ہوں گے، اور اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن لے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی، یعنی کہ وہ برکت بیش بہا ہوگی، اتنی زیادہ کہ کوئی اس کو گن نہیں سکے گا کبھی بھی، خاک کے ذروں کی مانند ہو جائیں گے۔ خاک کا یہاں پر ذکر ایک اور زمرے میں بھی آتا ہے، کیونکہ خاک جو ہے وہ پیروں میں روندی جاتی ہے، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر ہوتی ہے اور اس کے اوپر چلا جاتا ہے، لیکن اس میں خوبی ہے کہ جو چلنے والے ہیں وہ مر کھپ جاتے ہیں، لیکن خاک جو ہے، زمین جو ہے، سوئل جو ہے، وہ ادھر کی ادھر ہی رہتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ بنی اسرائیل کی ہسٹری کے اوپر فٹ بیٹھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جہاں پر ہائز دیکھے، جہاں پر بہت زیادہ برکات کو حاصل کیا، وہاں پر بہت زیادہ لوز بھی دیکھے، یعنی کہ ڈاؤن ٹائم بھی انہوں نے بہت زیادہ سپینڈ کیا، اسیری میں گئے، غلامی میں گئے، مارے گئے، ستائے گئے، بیابانوں میں پھرا کیے، یہ سب کچھ جو ہے وہ برداشت کیا۔ کیوں؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ خاک کے ذروں کی مانند بھی تھے اور پیروں میں روندے بھی گئے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ ایک اور چیز جو کہ یہاں پر پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کو مارا، کوٹا اور ستایا، وہ تمام قومیں، وہ تمام سلطنتیں آئیں اور گئیں اور چلی گئیں اور پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں، نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن خداوند کے لوگ، خداوند کی جو گھر کے لوگ ہیں، ابراہیم کی نسل، روحانی اور جسمانی دونوں یہاں پر قائم و دائم ہیں، اور دونوں ہی جو ہے وہ برکت کا باعث ہیں، برکت حاصل کرتی ہیں، برکت ریسیو کرتے، برکت دیتی بھی ہیں۔
جسمانی طور پر ہم دیکھتے ہیں یہودا کا گھرانہ، اور روحانی طور پر ہم سب لوگ کلیسیا جو ہے وہ بھی خاک کی مانند ہے، یعنی کہ ہم ہمبل ہیں، ہم جھکے ہوئے ہیں، سب خداوند کی خاطر ستائے جاتے ہیں، اور پھر ہم سرفرازی بھی حاصل کرتے ہیں اور قائم ہیں، کیونکہ عالم ارواح کے دروازے کلیسیا پر غالب نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ کب ٹریگر ہوا؟ یہ سب کچھ لوط کے ریموول کے ساتھ ٹریگر ہوتا ہے، لوط کے نکل جانے کے ساتھ ٹریگر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، عبرانیوں کے خط اس کے بارے میں باب میں لکھا کہ بس آؤ ہر اس بوجھ کو جو آسانی سے ہمیں الجھا لیتا ہے دور کر کے ایسے دوڑیں، صبر سے اس دوڑ میں دوڑیں، اور یہ جو بوجھ ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہمیں آسانی سے الجھاتی ہیں، ان کو اپنی زندگیوں سے ہمیں ختم کرنا ہوگا، اس بوجھ کو اپنی زندگیوں سے ہمیں نکال باہر کرنا ہوگا، اس کو اپنی زندگیوں سے دور رکھنا ہوگا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسا دوڑیں کہ جیتیں، ایسی اچھی کشتی لڑیں کہ جس کا انجام فتح پر ہو، کیونکہ اس نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے، اس نے ہمیں فاتح بنایا ہے، اس نے ہمیں فتح مند مسیحی زندگی انہیرٹ کرنے کو دی ہے، جس میں لوط کا نام و نشان نہیں ہے، لوط جیسے فیصلے، لوط جیسے لوگ، لوط جیسی چیزیں، لوط جیسے ایلیمنٹس اس زندگی کا حصہ نہیں ہیں۔ ہمیں ہر اس بات کو، ہر اس چیز کو نکال باہر کرنا ہوگا جو برکت کو روکے ہوئے ہے، ہر اس بوجھ کو اتار پھینکنا ہوگا۔ کلام میں لکھا کہ بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا لے لو، کیونکہ وہ ہلکا اور ملائم ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کا لوط نکل جائے، اور اس کو نکالنے کا سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے وہ صلیب ہے، کیونکہ جب ہم صلیب کے نیچے لے آتے ہیں ہر اس چیز کو جو ہمیں روکتی ہے، اور صلیب کے حوالے کر دیتے ہیں، مسیح کے حوالے کر دیتے ہیں، صلیب پر قربان برے کے حوالے کر دیتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں وہ چیزیں ہمیں رکاوٹ نہیں ڈالتے ہیں، اور پھر خداوند کا پلان ہماری زندگی میں کلیئرلی نظر آتا ہے، اور خداوند ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کرتا ہے۔ خداوند کا شکر ہو۔ اور پھر خداوند نے کہا 17ویں آیت میں کہ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھے دے دوں گا۔ اب ابراہیم کے پاس ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ تم نے بس سیر کرنی ہے، تم نے بس گھومنا ہے، اس ملک کو انجوائے کرو، اس بلیسنگ کو ریسیو کرو، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، یہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو یہ سب زمین دی جائے گی۔ اور عجیب فیلنگ ہوتی ہوگی جب باپ ابراہیم جس جگہ پر بھی جاتے ہوں گے کہ یہ میری ملکیت ہے۔ آبویسلی لوگ وہاں پر رہتے بھی تھے، قومیں بھی بسی ہوئی تھیں، لیکن ایک سینس آف اونرشپ ہے، ایک سینس آف کلیم ہے کہ یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ مجھے دی گئی ہے، یہ جگہ میری اولاد کو دی گئی ہے۔ کتنا زبردست فیلنگ آتی ہوگی، اور کیسے باپ ابراہیم وہاں پر ٹریول کرتے ہوں گے اس ملک میں، طول و عرض میں، اس ملک کے جو نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اور لکھا ہے کہ ابراہیم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو ہبرون میں ہیں جا کر رہنے لگا۔ آج بھی اگر آپ اسرائیل جائیں تو ہبرون کا جو ایریا ہے، جس کو ہیبرون انگلش میں کہتے ہیں، وہاں پر یہ سب کچھ ہے، وہیں پر مغفیلہ کا غار ہے، وہیں پر جو ہے وہ ممرے کے بلوتوں میں وہ قبریں ہیں جہاں پر باپ ابراہیم کی قبر ہے، اماں سارہ کی قبر ہے، اور یعقوب اور ربکہ وغیرہ یہ سب لوگوں کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ ہبرون میں جا کر رہنے لگے، اور لکھا ہے کہ وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ جہاں جہاں خداوند کا بندہ، ہمارا باپ، ایمانداروں کا باپ رہا کیا، وہاں وہاں انہوں نے خداوند کے حضور میں مذبح اور دعا کے لیے ایک گھر بنایا، دعا کا ایک کہہ لیں کہ ایک سلسلہ شروع کیا، قربانی چڑھائی اور خداوند کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا۔ ہماری زندگیوں میں بھی میرے عزیزو اس برکت کو اگر ہم ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اور ہر اس چیز کو ریموو کرنا ہوگا جو ٹھیک نہیں، اور خدا کے لیے مذبح بنانا ہوگا، اور پھر خداوند کہے گا کہ اب تم سیر کرو اس تمام جگہ میں، اس تمام ڈومین میں جو میں نے تمہیں دے دی ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔